پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے اب ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور کے تنازع کا۔ طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور ان کے تحفظات برقرار ہیں۔ آج بھی جب طلبہ کالج پہنچے اور انہوں نے احتجاج کیا تو اس دوران جو یونیورسٹی کے گارڈز ہیں انہوں نے طلبہ پر تشدد کیا اور کچھ طلبہ اس میں زخمی بھی ہوئے۔ بدستور یہ تنازع جاری ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کی رپورٹ جلد سامنے آئے گی اور اس کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ تاہم ابھی تک اس معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر سعید الہی نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے اس پروگرام میں ایک طالب علم رضوان قمر نے بھی۔ رضوان آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے رضوان آپ بتائیے کہ آج کیا کچھ ہوا اور ابھی تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا؟ سر ابھی تک جتنے بھی ہماری گورنمنٹ نے وعدے کیے، جتنی بھی کمیٹیاں بنی، ان نے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں سنا، کوئی ایشو ریزالو ابھی تک نہیں کیا، کوئی ڈیسیژن نہیں کیا۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب موجود تھے اس وقت، یہ بھی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ انہوں نے ہمیں پنجاب اسمبلی کے باہر یقین دہانی کروائی کہ آپ بیٹا منتشر ہو جائیں، پرامن منتشر ہو جائیں، ہم ودن 2 اور 3 ڈیز آپ کا فیصلہ آپ کو سنا دیں گے، لیکن ابھی تک ہمارا فیصلہ پینڈنگ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ اعلان کیا تھا تو میں بھی اس جگہ موجود تھا اور میں نے بھی یہ سنا، آپ نے کہا کہ وائس چانسلر کی میٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ اب طلبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ تو میٹنگ ہوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں، ایسی بات نہیں ہے جاوید صاحب، بالکل اس پہ حکومت نے اور چیف منسٹر نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے اور نوٹ اس پہ لیا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں بڑے ناخوشگوار ہیں۔ اس میں کیونکہ دونوں فریق لڑ رہے ہیں اس وقت، کالج کی انتظامیہ اور اسٹوڈنٹس، اور دونوں کی طرف سے زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم نے جو وعدہ کیا تھا میڈیا کے سامنے بھی اور طلباء سے بھی کہ کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ پہلے 2 ممبرز کی کمیٹی تھی جس میں 2 وائس چانسلرز تھے، اس پہ ایک پہ اعتراض کیا گیا، ان کو ریموو کر لیا گیا، اور اب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کی کمیٹی فارم کی گئی ہے کہ وہ جو 2 پروفیسر نکالے گئے ہیں ان کے وہ فیٹ کا فیصلہ کریں کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ تو وہ کمیٹی آپ جانتے ہیں کہ جو کمیٹی بنتی ہے اس پہ گورنر سائن کرتے ہیں۔ تو چیف منسٹر صاحب نے جو سمری بھیجی تھی اس کو آج صبح 10 بجے گورنر صاحب نے دستخط کر دی ہیں، وہ سمری آ گئی ہے اور نوٹیفائی ہو گیا ہے کہ 2 سینئر وائس چانسلرز کل شام میں یا پرسوں تک اس کی انکوائری کر کے اپنی رپورٹ دیں گے اور اس کی روشنی میں تمام اقدامات کیے جائیں گے، اور کوئی بھی شخص جو وہاں پہ ہو اعلیٰ عہدے پر یا ادنیٰ عہدے پر، اس نے اگر میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے، قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہ اس دوران ہم نے یہ استدعا کی تھی طلباء سے بھی کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ وائلنس نہ ہو، وائلنٹ نہ ہو۔ تو یہ جو وائلنس ہے یہ بری بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین جو ہیں انہیں فی الحال صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، پروسیجر کے بغیر جب نکالا گیا تھا تو اس سے یہ مشکلات ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں آج۔ تو ہم نے وہ پورا ایک پروسیجر اڈاپٹ کر لیا ہے، گورنر صاحب نے سائن کیے ہیں، کمیٹی کل سے کام شروع کر رہی ہے اور انشاءاللہ ودن 2 ڈیز انصاف فراہم ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اعتراض ہوا تھا اس پرانی کمیٹی پہ، وہ اعتراض کیا تھا، کس کی طرف سے تھا؟ وہ اس میں اس طرح ہوا کہ پہلے ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو اس میں ممبر بنایا گیا کہ وہ پروب کریں گے، ہی ول بی پارٹ آف دا پروب۔ تو طلباء نے اور پاشا صاحب نے جن کو نکالا گیا تھا انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ پاشا صاحب اس سے پہلے اس یونیورسٹی سے بھی فارغ کیے گئے تھے۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ جو اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئیں گے تو میرے خلاف جائیں گے۔ تو ہم نے ان کی اس بات کو مان لیا اور ان کی مرضی سے 2 انڈیپینڈنٹ وائس چانسلرز جو بہت اچھی ریپوٹیشن کے حامل ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے آفتاب صاحب اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے جنرل اکرم، جو بڑے نامور پروفیسرز بھی ہیں اور ابو بورڈ کام کرتے ہیں، ان کی کمیٹی فارم ہو گئی، نوٹیفائی ہو گئی آج۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رضوان، یہ آپ بتائیے کہ آج جب آپ لوگ یونیورسٹی گئے تو کیوں گارڈز نے تشدد کیا، یونیورسٹی کے گارڈز نے تشدد کیا؟ سر میں پہلے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ کمیٹی جو انہوں نے اناؤنس کی 2 وائس چانسلرز کی، یہ 20 جنوری کی اناؤنس ہوئی ہے۔ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب قسم کا رویہ چل رہا ہے کہ جب لوگ یہ حکمران اور اقتدار کا طبقہ پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں کا اضافہ کرتا ہے تو اپنی اپوزیشن کے احتجاج پہ راتوں رات نوٹیفیکیشن واپس لے لیتے ہیں۔ طلباء نے 17 جنوری سے اپنا پروٹیسٹ سٹارٹ کیا، 20 کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم 2 رکنی کمیٹی وائس چانسلر کی بنا رہے ہیں، اور آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں 27 ڈیٹ کو کہ آج نوٹیفیکیشن سی ایم نے جاری کیا۔ میں تو سن کے حیران ہو رہا ہوں
کہ اس ملک کا بنے گا کیا. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم 20 تاریخ سے انہوں نے اعلان کیا تھا وائس چانسلر کی کمیٹی بن گئی. یہ تو میڈیا پہ آج آ کے بتا رہے ہیں کہ آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں آپ آج کی وائلنس کی, تو ہم سارے اسٹوڈنٹس طالب علم پرامن طور پر یونیورسٹی کے باہر موجود تھے. ہم نے سیکورٹی گارڈ کو یوزول نوٹیشن کے مطابق اپنے کارڈ چیک کروائے. اس میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, ہوسٹلائٹ تھے, فزکس ڈپارٹمنٹ. یہ گلا ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سارے تنازع میں ایک جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو وائس چانسلر ہیں محترمہ, انہوں نے ایس آر بی کی میٹنگ میں اپنا تھیسس بھی اپروو کروا لیا, اپنا وائوا بھی ان کا ہو گیا, اور وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ان کو مل گئی ہے. یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جس جو کمیٹی تھیسس کو اپروو کر رہی ہے وہ خود اس کی چیئر پرسن بھی ہے. تو ظاہر ہے ایک تو اسٹوڈنٹ کا گلا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا حکومت کی اس جانب بھی توجہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ترجیحات ہیں اس میں تعلیم اور صحت ہیں. اب پنجاب صوبے میں انڈومنٹ فنڈ ہے 6 ارب روپے کا, جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے بچے ہیں ان کو کیش ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, دنیا کی یونیورسٹیز میں بھیجا جا رہا ہے. تو اس پہ بہت کنسنٹریشن ہے, اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں وہ دنیا میں ان کا شمار ہو. تو یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی آپ نے بات کی ہے, اس کے بارے میں ایک اشتہار دیا جا رہا ہے جس میں ہماری ایک سرچ کمیٹی ہے, تاکہ پرماننٹ وائس چانسلر کے انتخاب کے لیے وہ سرچ کمیٹی انتخاب کرے کہ سب سے بہترین شخص کون ہے جو اس یونیورسٹی کو سنبھالے اور اس کو اچھے حالات میں لے جائے. اور جو میرے دوست نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو مختلف قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان میں وقت درکار ہوتا ہے. دیکھیں جب وائس چانسلر نے پہلے نکالا تھا غیر قانونی طریقے سے, اسپیشلی مسز پاشا کو جو پرماننٹ امپلائی تھیں, تو اس کے جواب میں یہ کام ہوا. تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو غیر قانونی ہو, غیر آئینی ہو. تو ہم قوانین و ضوابط کے مطابق سمری بھیج دی گئی تھی 20 تاریخ کو, گورنر ہاؤس سے آج اپروو ہو کے چیف سیکرٹری کے پاس آئی اور وہاں نوٹیفائی کر دی گئی ہے. تو انشاءاللہ 2 دن میں یہ اس کے اوپر پوری پروب ہوگی اور میرٹ پہ کام ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ نئے وائس چانسلر کے لیے, پرماننٹ وائس چانسلر کے لیے آپ لوگ اشتہار بھی دے رہے ہیں. اس کے لیے سرچ کمیٹی قائم کی گئی ہے. پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماہرین تعلیم اور وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو لوگ دانشور ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے جو 15-20 لوگوں کو انٹرویو کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کی نمبرنگ ہوتی ہے اور میرٹ پہ وائس چانسلر کا انتخاب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی, آپ تشریف لائے. اور بہت شکریہ رضوان قمر, آپ بھی تشریف لائے. ڈاکٹر سعید الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہے, اور آنے والے 2 سے 3 روز میں آپ دیکھیں گے کہ نتائج سامنے آئیں گے اور اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکال لیا جائے گا. طلبہ, ظاہر ہے کہ طلبہ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب طلبہ مشتعل ہوتے ہیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے تو ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے, جو کہ ہر طریقے سے ناجائز بھی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.